القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فی نواقص الوضوء. یہ فصل نواقضات وضو کے بیان میں. اصل کتاب میں صرف فصل کا عنوان ہے اور محشی نے یہاں بین القوسین فی نواقص الوضوء کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اس فصل کے تحت صاحب کتاب نے نواقضات وضو کو بیان کیا ہے. نواقضات وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے. یہاں صاحب کتاب نے 12 ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ینقض الوضوء 12 شیئا. ینقض فعل ہے اور الوضوء اس کے مفعول مقدم ہے، اور 12 شیئا یہ ینقض کا فاعل ہے. تو ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. اب آگے ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 ہے ما خرج من السبیلین الا ریح القبل فی الاصح. ما خرج من السبیلین، ما یہ عام ہے، جو کچھ بھی نکلے، ما جو کچھ بھی نکلے، من السبیلین سبیلین سے، جو کچھ سبیلین سے نکلے، الا ریح القبل فی الاصح، سوائے اس ریح کے جو اگلے حصے سے خارج ہو صحیح قول کی بنیاد پر. دیکھیے انسان کے سبیلین یہ کنایا ہے. سبیلین کے اصل لفظی معنی ہوں گے راستہ، 2 راستے. یہاں کنایتاً اس سے مراد ہے انسان کا پیچھے یعنی دبر، جس سے آدمی غذائیت کرتا ہے، اور ذکر، اس سے انسان پیشاب کرتا ہے. تو جو کچھ سبیلین، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کچھ بھی نکلے، جو کچھ نکلنے سے مراد ہے پیشاب، پاخانہ تو عام ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی بیماری وغیرہ کی وجہ سے خون نکل آتا ہے، یا کیڑے نکل آتے ہیں، یا کوئی اور چیز نکلے، تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرکیف سبیلین سے جو کچھ بھی خارج ہو تو خارج ہوتے ہی انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے جو بہت ہی نادر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے آگے اور پیچھے کا راستہ یہ برابر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ مردوں کا الگ نظام بنایا ہے پیشاب پخانے کے لیے، عورتوں کا الگ بنایا ہے، اور درمیان کے اندر عورتوں کے پیشاب پخانے کے درمیان کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے. اب کسی عورت کا وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، تو جس سے جب ریح خارج ہوتی ہے، ریح یہ انسان کے پیٹ میں جو اللہ کا نظام ہے، ایک قسم کی گیس ہوتی ہے، ایسڈ ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العزت پیٹ کی بہت ساری جو پیٹ کے اندر کھانا وغیرہ وہ بھی ہضم ہوتا ہے، اور بہت سارے کیٹاڑو وغیرہ جو بھی مر جاتے ہیں تو وہ خارج ہوتا ہے. تو جب عورت کے پیشاب پخانے کے درمیان کا جو پردہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو فقہ کے اصطلاح میں اس عورت کو مفضات کہا جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا جب ریح خارج ہو تو وہ ہوتا تو اس کو ریح خارج ہونا تھا پیچھے کے راستے سے، مگر وہ آگے کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی نادر ہوتا ہے، یعنی سب عورتوں کا نہیں ہوتا ہے، بعض عورتوں کا ایسا ہوتا ہے. بہرکیف تو اگر عورت مفضات نہیں ہے،
تو آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے جو کچھ بھی خارج ہو وہ تو ناقص وضو ہوگا، مگر ریح اگر آگے کے راستے سے خارج ہو تو وہ ناقص وضو نہیں ہوگا صحیح قول کی بنیاد پر۔ اسی کی طرف صاحب کتاب نے اشارہ کیا ہے الا ریح القبل فی الاصح، مگر صحیح قول کے بنا پر آگے کے راستے سے نکلنے عورت کے آگے کے راستے سے نکلنے والی ہوا یہ ناقص وضو نہیں ہے۔ مگر اگر عورت مفضات ہے تو آگے کے راستے سے بھی اگر ہوا خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہوا، یہ ہمارے نزدیک ہے، اور حضرات شوافی کے نزدیک عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی بہر صورت ہوا ناقص وضو ہے، خواہ وہ عورت مفضات ہو یا مفضات نہ ہو۔ بہرکیف یہ تو ایک نادر شکل ہے۔ خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ ناقص وضو میں سے پہلا ناقص یہ ہے کہ انسان کے سبیلین سے جو بھی خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ناقص ہے وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ینقضو کے اندر ضمیر یہ وضو کے جانب راجع ہے، اور وضو کو توڑ دیتا ہے ولادتن بچے کا پیدا ہونا من غیر رؤیت دم بغیر خون دیکھے ہوئے۔ یعنی اصل تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کی جب ولادت ہوتی ہے، یعنی عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد ایک خون آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش ہوتی ہے بچے کی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے، تو کیا اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ بچے کی پیدائش، محض بچے کی پیدائش سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی اور خون نہیں آیا تو وہ عورت نفاس والی شمار ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتیاطاً اس پر غسل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہے وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور وضو کو توڑ دیتی ہے نجاستٌ سائلۃ من غیرہما، غیرہما کے اندر ضمیر ہے وہ سبیلین کی طرف راجع ہے۔ ونجاستٌ سائلۃ، اور بہنے والی نجاست من غیرہما سبیلین کے علاوہ، یعنی سبیلین سے اگر نجاست نکلے تو بہر کے ناقص وضو ہی ہے، مگر اگر سبیلین کے علاوہ انسان کے بدن کے کسی بھی حصے سے کوئی نجاست، مثال کے طور پر خون ہے یا پیپ ہے، نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کدامین وقیہ، مثال لے رہے ہیں جیسے کہ خون اور پیپ۔ قیح وہ پیپ ہے، اس پیپ کو کہتے ہیں جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو، تو بدن کے کسی حصے سے کوئی نجاست نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وقیء طعام، اور کھانے کی الٹی، قیء کہتے ہیں الٹی کو۔ وقیء طعام او ماء او علق او مرۃ اذا ملأ الفم، اور وضو کو توڑ دیتا ہے کھانے کی الٹی، پانی کی الٹی، اور علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ اللہ نے فرمایا نا خلق الانسان من علق، علق کی معنی ہیں جمع ہوا خون کا لوتھڑا، تو اور وضو کو توڑ دیتی ہے کھانے کی الٹی، پانی کی الٹی، اور علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کی الٹی، او مرۃ یا پت کی الٹی۔ قیء اذا ملأ الفم، جبکہ منہ بھر کر ہو، تو قیء یا الٹی کہہ لیجیے اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ منہ بھر کر الٹی کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، اور منہ بھر کر الٹی یہ ہے کہ آدمی منہ کو بند نہ کر سکے مگر تکلف کے ساتھ، علی الاصح صحیح قول کی موافق۔ مطلب یہ کہ منہ بھر کر الٹی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو اتنا زیادہ الٹی آئے کہ آدمی اگر منہ یعنی الٹی کو روکنا چاہے منہ بند کر کے تو وہ
تکلف کے ساتھ روکنا پڑے، تکلف کے ساتھ روکنا پڑے، یعنی ایک تو الٹی آتی ہے، عام طور سے الٹی آتی ہے تو آدمی اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ الٹی باہر نہ ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت، مگر جب الٹی زور کیا ہے، آدمی منہ بند کر کے اس کو روکنا چاہے تو بھی نہ روک سکے تو اس کو کہیں گے کہ یہ منہ بھر کر ہے۔ صحیح قول، بہت سارا اقوال ہے اس میں، لیکن صحیح قول یہ ہے صاحب کتاب کے نزدیک، کہہ رہا وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اور جمع کیا جائے گا متفرق القیء، متفرق قے کو، اذا اتخذ سببه، جبکہ اس کا سبب ایک ہی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس نے الٹی کیا، اگر ایک جگہ الٹی کر لیا تو بات سمجھ میں آ رہی کہ ہاں منہ بھر کر ہے یا منہ بھر کر نہیں ہے۔ اب اس نے تھوڑا ایک جگہ کیا قے، پھر تھوڑا دوسری جگہ کیا، پھر تھوڑا تیسری جگہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، بعض لوگ گاڑی کے اندر الٹی آنے لگتی ہے، وضو کی حالت کے اندر ہے، کار میں جا رہا ہے، اب اس کو الٹی آئی، اس نے تھوڑا ایک جگہ الٹی کر دیا، گاڑی تھوڑی اور آگے بڑھی، اس نے وہاں دوسری مرتبہ الٹی کیا، اس طرح جو ہے متفرق جگہ اس نے الٹی کی، تو اب یہاں تو منہ بھر کر قے نہیں پایا گیا، اس لیے کہ اس نے تھوڑا تھوڑا الٹی کیا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ اس الٹی کا سبب کیا ہے، اذا اتحد سببہ، جب اس کا سبب متحد ہو، یعنی الٹی کس وجہ سے آئی ہے، تو الٹی جس وجہ سے آئی ہے، اگر اسی سبب سے جو الٹی آئی ہے، جس وجہ سے الٹی آئی ہے، ایک ہی جگہ جو ہے الٹی کرے یا متفرق جگہ الٹی کرے، وہ ناقص وضو ہے۔ تب مثال مذکور کے اندر، مثال کے طور پر گاڑی کی لگنے کی وجہ سے اس کو الٹی آئی ہے گاڑی کے اندر، تو سبب ایک ہی پایا گیا۔ اب اس نے اگر 10 جگہ الٹی کیا ہے اور اس الٹی کو جمع کیا جائے تو منہ بھر کر ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ الٹی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر سبب الگ الگ ہو، مثال کے طور پر گاڑی لگنے کی وجہ سے ہوئی، تھوڑی سی الٹی ہو گئی، اس کے بعد گاڑی اور آگے بڑھی، وہاں اترا اور وہاں کوئی ناگوار شے دیکھ لیا اس نے، یا کچھ کھا لیا اس نے، اس کی وجہ سے الٹی آ گئی اس کو، تو اب سبب جو ہے مختلف ہو گیا، تو یہ ناقص وضو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ، اور وہ خون جو غلب علی البزاقِ، جو تھوک پر غالب آ گیا، مثال کے طور پر آدمی کے دانت سے خون نکلا اور خون اتنا زیادہ نکلا کہ انسان کا جو تھوک ہے جو سفید کلر کا ہوتا ہے وہ ہو گیا لال، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مغلوب نہیں ہوا، تھوک یعنی سفیدی غالب ہے اور خون کی سرخی مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ او ساواہ، یا اس کے برابر ہو جائے، یعنی خون اور تھوک دونوں برابر ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خون مغلوب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند کہ جس میں سونے والے کی سرین زمین پر نہ ٹکی ہوئی ہو۔ وَارْتِفَاءُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ قَبْلَ انْتِبَاهِهِ، اور سونے والے کی سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے قبل۔ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ سونے والا گرا نہ ہو ظاہر روایت میں، یہ ناقض وضو ہے۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ نیند جو ہے نا فی نفس ہی ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ یہ لغیر ہی ناقض ہے، اس لیے کہ نیند سے خروج ریح کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی اگر سویا ہے مثال کے طور پر، تو اب انسان کو تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا ریح خارج ہو رہا ہے یا نہیں، مگر احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ سونے کی حالت میں انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں صاحب کتاب نے سونے کی دو شکل بیان کی ہے، جس میں اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ انسان
کی ری خارج ہو جائے، اس لیے کہ اس میں اعضاء بہت زیادہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دونوں سونے کی شکل ناقص وضو۔ پہلی شکل ہے کہ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، ایسی نیند کہ جس میں سونے والی کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب ٹکی ہوئی نہیں ہوگی سورین تو ڈھیلی ہو جائے گی، اور اس میں اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ری خارج ہو جائے، اس لیے اس سونے ہی کو ناقض وضو شمار کر لیا گیا، خواہ حقیقتاً ری خارج ہو یا خارج نہ ہو۔ اس طرح وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہی، اور سونے والے کی سورین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے قبل، وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ سونے والا گرا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کوئی آدمی سویا کسی چیز کا سہارا لگا کر، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے، یعنی اتنی گہری آدمی نیند کے اندر سو رہا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو انسان گر جائے، تو اگرچہ وہ چیز نہ گرے، انسان نہ گرے نیند کی حالت میں، مگر سورین زمین سے اٹھ گئی ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ، اور اسی طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے بے ہوشی سے، وَجُنُونٌ، اور جنون سے، وَسُكْرٌ، اور نشہ سے، اس لیے کہ ان تینوں حالتوں کے اندر اغما کہتے ہیں بے ہوشی کو، انسان بے ہوش ہو جائے تو اس میں بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہے اس کا ری خارج ہوا یا خارج نہیں ہوا، تو اس بے ہوشی ہی کو ناقض وضو شمار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح جنون کے اندر بھی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، سکرن کہتے ہیں نشہ کو، نشہ کے اندر بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے، تو اس نشے کو ہی وضو کے نواقض وضو شمار کر لیا جائے گا۔ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، اور بالغ انسان کا قہقہا مار کر ہنسنا، یقظان کہتے ہیں بیداری کی حالت میں، وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ یقظان حال ہے، وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ یقظان، اور بالغ آدمی کا قہقہا مار کر ہنسنا یقظان بیداری کی حالت میں، فی صلاتی ذاتی رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ ارادہ کیا ہو اس نے اس قہقہا سے نماز کے نکلنے کا۔ دیکھیے رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر آدمی اگر قہقہا مار کر ہنس دے تو اس سے وضو بھی چلا جائے گا اور نماز بھی ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو اس میں جو صلاتی ذاتی رکوع اور سجود، رکوع اور سجدے والی نماز کی قید لگائی ہے، قید احترازی، اس سے جنازے کی نماز سجدہ تلاوت وغیرہ نکل گئی۔ اگر آدمی جنازے کی نماز کے اندر قہقہا مار کر ہنسے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں تین چیزیں دیکھیے، ایک تو ہے ضحک، سب سے اوپر ہے قہقہا۔ قہقہا کہتے ہیں کہ آدمی اتنی زور سے ہنسے کہ اس ہنسنے کی آواز وہ بھی سنے اور اس کے قریب پڑوس میں جو آدمی کھڑا ہے وہ بھی سن لے، تو اسے قہقہا کہا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ضحک۔ ضحک کہتے ہیں کہ انسان اتنی زور سے ہنسے کہ اس کی آواز صرف اس کو ہی سنائی دے، پڑوسی نہ سنے، اسے ضحک کہتے ہیں۔ اور اس سے سب سے نیچے درجے کی چیز ہے تبسم، جس کو کہتے ہیں مسکرانا، اس میں صرف دانت کھلتے ہیں، اس میں آواز نہیں آتی ہے۔ تو قہقہا یہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز کی حالت کے اندر اس نے قہقہا لگایا تو وضو نماز دونوں ختم، اور ضحک سے صرف وضو ٹوٹے گا۔ اگر نماز کی حالت میں کسی نے ضحک کیا، ہنسا اتنی زور سے کہ اس کی ہنسنے کی آواز خود اس کو پہنچی تو اس سے صرف وضو ٹوٹے گا، نماز ختم نہیں ہوگی۔ اور تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ تو اگر بالغ آدمی ہے اور رکوع و سجدے والی نماز کے اندر اس نے قہقہا مار کر ہنسا تو اس سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اب آگے مسئلہ بیان کیا صاحب کتاب نے، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ اس نے اس سے ارادہ کیا ہو نماز سے نکلنے کا۔ دیکھیے جو
آدمی جو قاعدہ آخرہ کے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، آدمی قاعدہ آخرہ کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے جو تحیات پڑھ لیا تو اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب لفظ سلام سے یہ نکلنا واجب ہے۔ اگر التحیات پڑھنے کے بعد آدمی نے کوئی بھی نماز کے منافی عمل کیا، مثال کے طور پر کھانا کھا لیا، چلنے لگا، پانی پی لیا، تو وہ نماز سے نکل جائے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، یعنی فرض ادا ہو گیا، اب اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ تو اب ایک آدمی ہے، وہ قاعدہ آخرہ کے اندر بیٹھا ہے، اس نے التحیات پڑھ لیا، التحیات پڑھنے کے بعد قہقہہ مار کر ہنسا، اور اس ہنسنے سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں نماز سے نکل جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہنسنا یہ منافی صلاۃ عمل ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نماز سے نکل جائے گا، یعنی اب اس کی جو فرض نماز تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب لفظ سلام سے نکلنا یہ واجب تھا، تو اس نے اس واجب کو ترک کر دیا ہے۔ تب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو اسرے نہ پڑھے گا، مگر فرض ادا کرنے کے لیے نہیں، فرض تو اس کا ادا ہو چکا ہے، واجب کو ادا کرنے کی نیت سے اس نماز کو پڑھے گا، اگر وقت کے اندر پڑھتا ہے تو۔ اس کے بعد ہے وَمَسُّ فَرَجٍ بِذَكْرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اور وضو کو توڑ دیتا ہے عورت کی شرمگاہ کو چھونا عضو تناسل سے کے ذریعے بغیر کسی پردے کے۔ اس کے بعد ایک قید اور ہے منتصبن، بشرطے کہ عضو تناسل میں ایستادگی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اس کو فقہ اسلام میں کہتے ہیں مباشرت فاحشہ، یعنی بلا کسی رکاوٹ کا شرمگاہ سے شرمگاہ کو ملانا، خواہ یہ مرد کا عورت سے ہو یا مرد کا مرد سے ہو، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، یا عورت کا عورت سے ہو، عورت اپنی شرمگاہ کو کسی عورت کے شرمگاہ سے ملا، یہ بھی گناہ ہے۔ بہرکیف اگر شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملانا پایا گیا بغیر کسی حائل کے، تو اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔